على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہیں، اور درود و سلام نازل ہو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پر، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج صرف تروپتی کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ہی دل دکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک رمضان کا مہینہ ہی ایسا تھا کہ ہر محلے والے کو اپنے محلے کے سارے ساتھیوں سے ملاقات کراتا تھا۔ بھائیوں، جن چہروں اور جن ساتھیوں سے ملاقات کرنے کو دل دسیوں مرتبہ تڑپتا تھا، ہم ان سے بڑی آسانی سے رمضان میں مل لیا کرتے تھے، اور ہمارے وہ نئے نئے مسلیان اور وہ نئے نئے چہرے جنہیں سحری میں، افطاری میں، تراویح میں دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کبھی سحری میں ساتھ بیٹھتے تھے اور کبھی افطاری میں ساتھ بیٹھتے تھے، اور نمازوں کے بعد بہت دیر تک ساتھیوں سے اور امام صاحب سے دل کھول کر باتیں کیا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد تعلیم اور مسائل کا دور ہوتا۔ لوگ اپنے امام صاحب سے سال بھر کے پینڈنگ مسائل معلوم کر لیتے۔ پھر ظہر کے بعد تقریباً ہر مسجد میں تفسیر کے حلقے لگتے تھے۔ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے کا یہ خوبصورت ماحول دیکھنے کو ملتا تھا، اور عصر کی نماز پڑھتے ہی ہر محلے کے نوجوان ساتھی گنجی تقسیم کرنے میں لگ جاتے تھے، اور مسجد کے ذمہ دار اور محلے کے ذمہ دار ساتھی نگرانی کرتے، دیکھ بھال کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وہ افطار کا پر رونق منظر کون بھلا سکتا ہے؟ افطار کے وقت ساتھی کام کاج کو چھوڑ کر بھاگے بھاگے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے، اور آتے وقت ہر ساتھی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں لایا کرتے تھے، اور ہماری ماں بہنیں روزے کی حالت میں بھی کچھ نہ کچھ پکا کر مسجدوں کو بھیجا کرتی تھی، اور محلے کے ذمہ دار ساتھی آئے ان میووں کو خوشی خوشی تقسیم کیا کرتے تھے۔ ہائے رے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کہاں گئے وہ خوشی کے گھڑیاں؟ کہاں گئے وہ پر رونق مناظر؟ کہاں گئے وہ تعلیم، تفسیر، مسئلے اور مسائل کے حلقے؟ اور کہاں ہے وہ افطار کا پر رونق منظر اور وہ تراویح کا سنہرا منظر؟ ارے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے ہمیں قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر اور سیمپل دکھا دیا۔ جدھر دیکھو بھاگو دوڑو بچوں کی آوازیں ہیں، قریب آنے کے لیے تیار نہیں، ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ میدان محشر کا ایک نظارہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے،
وقت سے پہلے ہی اللہ نے دکھا دیا اور بتا دیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یوں بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھو روز محشر بھائی بھائی کو دیکھ کر، ماں بچوں کو دیکھ کر، باپ اولادوں کو دیکھ کر، اور بیوی شوہر اور بچوں کو دیکھ کر بھاگے گی، چھپنے کی کوشش کرے گی۔ بس اب وہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال عزیز دوستو، ہمیں کسی بھی صورت میں اللہ سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، بس ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا پڑے گا۔ مگر میرے بھائیوں، ان حالات کی وجہ سے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساتھی ہمارے مسجدوں کو نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے، تراویح کی نماز کے لیے، سحری اور افطاری کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ ساتھی ہمارے اس بات کو لے کر کافی پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے۔ آج جب کہ ہم لوگ حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کے گھر کو نہ جا سکے تو کیا ہوا؟ وہ اللہ ہمیں جماعت کا ثواب، جمعے کا ثواب، تراویح کا ثواب اور اپنی گھر کی برکتوں اور رحمتوں سے ضرور مالا مال کرے گا۔ وہ ہمیں ہرگز ہرگز محروم نہیں کرے گا۔ عزیز دوستو، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے بزرگ ان کو خواب میں دیکھا اور لوہار سے پوچھا، اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ لوہار کہنے لگا، اللہ مجھے امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے برابر کا درجہ عطا کیا، اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جب جس بزرگ نے یہ خواب دیکھا، وہ بزرگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ ارے یہ لوہار دن بھر لوہا تھپکتا تھا اور امام صاحب دن رات دین کا کام کرتے تھے، اس لوہار کو امام صاحب کے برابر کا درجہ کیسے مل گیا؟ کچھ تو راز ہے، کچھ تو بات ہے، جس راز کو، جس بات کو ہم نہیں جانتے۔ چلو اس لوہار کے بیوی سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ لوہار کے گھر جا کر دیکھا، خواب بیان کیا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے شوہر ایسا کیا عمل کرتے تھے جن کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا، جن کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا؟ بیوی نے کہا، دیکھو میرا شوہر ایک غریب اور بیوی بچوں والا تھا، دن بھر بھٹی میں کام کرتا تھا اور وقت پر بس نماز پڑھ لیتا تھا، بس اتنا ہی کرتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آنے والے اس بزرگ نے کہا، نہیں ماں، سوچ کر بتاؤ تمہارے گھر والے کا کوئی خاص عمل ہے؟ پھر وہ لوہار کی بیوی سوچ کر بتاتی ہے کہ دیکھو، دو باتیں ان کے اندر خاص تھی۔ ایک یہ کہ اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر لوہا تھپک رہا ہوتا اس کا ہاتھ
ہتھوڑے کے ساتھ اوپر ہوا میں ہوتا، اسی وقت اذان کی آواز اللہ اکبر کر کے اس کے کانوں میں پڑتی، ہتھوڑا مارنے کے بجائے ہتھوڑا پھینک دیتا، ہتھوڑے کو رکھ دیتا اور کہتا کہ اب مجھے میرے مالک نے بلایا ہے، میرے رب نے بلایا ہے، مجھے جانا ہے، فوراً نکل جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سارا دن محنت کر کے تھکا ہوا گھر آتا تھا۔ ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ رات سونے کے لیے گھر کے چھت پر چلے جاتے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد ابن حنبل رہتے تھے۔ وہ ساری رات قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے گزار دیتے تھے۔ یہ ان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو محنت کر کے کما سکے، مجھے ہی محنت کرنا پڑتا ہے، اور دن بھر محنت کر کے میں تھک جاتا ہوں۔ اگر مجھ پر یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں بھی امام صاحب کی طرح رات بھر تلاوت کرتا اور نماز پڑھتا۔ وہ آنے والے بزرگ یہ سن کر کہنے لگے، اذان کے اس ادب اور دل میں نیکی کا شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو امام احمد ابن حنبل کا رتبہ اور مرتبہ عطا کیا۔ معلوم ہوا کہ اس لوہار کے اندر نیکی کرنے کا شوق، راتوں کو جاگ کر تلاوت اور نماز پڑھنے کا شوق تھا، لیکن حالات کی وجہ سے بیچارہ مجبور تھا۔ مگر اس کے تڑپ اور کڑن نے اس لوہار کو وقت کے محدث، وقت کے بڑے امام کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس گیا کہ وہ نیکی نہیں کر سک رہا ہے تو کم سے کم دل میں تڑپ ضرور رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اس وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں سے دور ہو کر کس قدر پریشان ہیں اور کس طرح ہمارے دل رو رہے ہیں، اور مسجد کے ماحول کے لیے کس طرح ہمارے جسم اور ہمارے دل تڑپ رہے ہیں، وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ خالق و مالک بہت خوب جانتا ہے۔ ہمارے اس تڑپ کو دیکھ کر وہ اللہ ہمیں ضرور رمضان کے ہر عبادت کا ثواب گھر بیٹھے عطا کرے گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، وہ کسی بھی طرح ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ وہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ خوب نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے امید ہے اللہ ہمیں ضرور رمضان بھر کے ثواب سے، نیکیوں سے ضرور اللہ مالا مال کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو گھر بیٹھے رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔